والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان اللعين والرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سنبھلے دل ثنائے احمد مختار ہو جائے، سنبھلے دل ثنائے احمد مختار ہو جائے، یہی بیٹھے رہے ہم جنت تک تیار ہو جائے. سنبھلے دل ثنائے احمد مختار ہو جائے، یہی بیٹھے رہے ہم جنت تک گھر تیار ہو جائے. اور میری ماں نے مانگی ہے دعا جا کر یہ کعبہ میں، میری ماں نے مانگی ہے دعا جا کر یہ کعبہ میں، خدایا میرا بیٹا غلام احمد مختار ہو جائے. خدایا میرا بیٹا غلام احمد مختار ہو جائے، اور اس کے شہید سے جو تیرا دل داغدار ہوگا، اس کے شہید سے جو تیرا دل داغدار ہوگا، وہی داغا کہ تمہارا شمع مزار ہوگا، وہی داغا کہ تمہارا شمع مزار ہوگا. علماء بین اسلامیہ، پیران طریقت، حاضر بر سامنے جلسہ ناظرین کرام، آج اس بات کو باوقار کا انعقاد برادر طریقت محترم جناب عبداللطیف صاحب نے عقیقہ کے مبارک اور سعود موقع پر کیا. رب قدیر کی بارگاہ میں میری دعا یہی ہے کہ خالق کائنات ان بچوں کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. پروردگار عالم بھائی عبداللطیف صاحب کبھی بھی صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے. آفات عرضیہ سماویہ سے لوگ محمد و معمول رکھتے ہیں. 10 بجے پروگرام ختم ہونا تھا، تمہیدی کلمات سے ہٹ کر میں آیت مطلوبہ کو روشنی ڈال دینا زیادہ بہتر تصور کرتا تھا. خالق کائنات کا فرمان پروردگار عالم کا ارشاد گرامی: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کی پیروی کرو، تب تم پر رحم و کرم کیا جائے. کھلے رکھو بابا کو رب قدیر نے ارشاد فرما دیا: کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، سرخروئی چاہتے ہو، گوریے پر بیٹھ کر دلوں پر حکومت کرنا چاہتے ہو، تنہا ہو کر ہزاروں پر بھاری لانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے نام کا سکہ چلے تو صرف اللہ اس کا رسول کرتا ہے. اور تاریخ گواہ ہے نوجوانوں، جب تک ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے نا، ہم نے بوریے پر بیٹھ کر دلوں پر حکومت کی. ہم تنہا ہو کر ہم جہاں جا رہے تھے، ہماری کامیابی کا خطبہ پڑھا جا رہا تھا، ہمارے نام سے سارے زمانے میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا. پوری دنیا والے ہمیں کانپتے اور لرزتے نظر آ رہے تھے. کون سی دولت تھی؟ علماء کی جماعت موجود ہے. کون سی دولت تھی؟ نہ دولت تھی، نہ ثروت تھی، نہ سرمایہ تھا، نہ زمین، نہ جائیداد. شروع دور میں مسلمانوں کی حیات کا جائزہ لو تو بڑی نام شہید کو بھی پریشان تھے. ایک وقت کھاتے تھے تو کئی کھانے کو میسر نہیں. افہام و تفہیم کے لیے کیا واقعہ بتاؤں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اسلام کتنے غربت میں پھلا اور پھولا، کتنے غربت میں پرور چڑھا. حضرت ابوبکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں میں بسترے پر آرام کرنے گیا لیکن پشت بسترے سے نہیں رہا، سو نہیں پا رہا، نیند نہیں آ رہی. بڑی کوشش کی
لیکن نیند نہیں آ رہی. پوچھنے والوں نے سوال کیا سرکار نیند کیوں نہیں آ رہی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کئی دن ہو گیا کھانے کا دانہ بھی نہیں. شدت سے مجھے نہیں آ رہی. جب پریشانی حد سے زیادہ بڑی تو دل میں خیال آیا کہ چلو آمنہ کے لال کی بارگاہ میں حاضر دیتے ہیں. اللہ کے دربار میں چلے. جب ہم آقا کو دیکھ لیں گے ہماری ساری پریشانی ہو جائے گی. اور میرے آقا جب ہمیں دیکھیں گے نا تو ہمارے لیے پھر انتظام باقی رہے گی. وہ تو دانائے رسول قیوم ہے. وہ تو دل کی دھڑکنوں کو جاننے والے ہیں. بخوبی آشنا ہے ہمارے مقام فرمائی نہیں. لہذا اسی خیال سے میں گھر سے نکلا. ابھی چند قدم گیا ہی تھا دیکھا حضرت عمر چلے آیا. عمر پر نگاہ پڑی. میں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے میرے دل کا جائزہ لیا. ایسا لگا حضرت عمر کو بھی اندازہ ہو گیا. حضرت عمر نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق ارے جس بھوک نے آپ کو بسترے پر سونے نہیں دیا اسی بھوک نے بھی مجھے اٹھا کھڑا کیا. میں بھی شدت بھوک سے پریشان تھا. میں بھی اللہ کی بارگاہ ادھر دونوں چلے. میرا نبی ہے خبر رکھنے والا. اللہ نے یہ طاقت کو سب کو فتح کیا. حضور کو خبر ہو گئی ہوگی اپنے دہلیز میں کھڑے در دولت تشریف فرما. اتنے میں حضرت ابوبکر عمر دونوں تھے. کہاں عمر آ گیا ابوبکر بھی آ گیا. دونوں کو لیا کہا چلو. دہلیز سے نیچے اترے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے. جو لوگ مدینہ طیبہ گئے ہیں وہ خوبی دیکھ رہے ہیں جو حضور کے حجرے سے متصل حضرت فاطمہ زہرا کا ہے اور اسی حجرے سے متصل اصحاب صفہ کا چبوترا. اس اصحاب صفہ کے چبوترے کو جو نام دینا چاہے اسلامی مسابقہ کہہ سکتے ہیں. اسلام کی پہلی خانقاہ کہنا چاہے پہلی یونیورسٹی کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں. دارالحدیث کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں. پوری دنیا سے اسلام قبول کرنے والے جو آیا کرتے تھے سب وہی بیٹھا. علم دین حاصل کرنے والے جو آتے تھے وہی بیٹھا. اسی دارالحدیث کے فارغ التحصیل حضرت ابوبکر صدیق تھی. اسی دارالحدیث کے پڑھے ہوئے عمر فاروق بھی ہیں. عثمان حیدر بھی ہیں. باب العلم حیدر کرار بھی ہیں. جب اللہ کے رسول وہاں پہنچے نا کافی لوگ پہلے سے بیٹھے تھے. سب آقا کو دیکھتے کھڑے ہوئے. سب آقا کے مہمان. آقا آگے چلے پیچھے صحابہ کی مکمل جماعت. میرے آقا مدینہ کی گلیوں کو پار کرتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کی گلی گئے. یہ ٹھیک وہی وقت تھا کہ حضرت ابو ایوب کھانا کھا کر بسترے پر قیلولہ کے لیے لیٹنے کے لیے گئے. ابھی لیٹنے بھی نہیں پائے تھے کہ تڑپ کر اٹھ کر بیٹھ گئے. بیگم کا سوال کیا حضور آپ لیٹنے بھی نہیں اٹھ کر بیٹھ کیوں گئے؟ قربان جان مسلمانوں اپنے رسول پر حضرت ابو ایوب انصاری اپنے کمرے میں کہا پیاری بیگم کیا تمہیں میرے محبوب کی خوشبو نہیں مل رہی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ گلیوں سے سرکار گزر رہے ہیں. آقا کی خوشبو مل رہی ہے. میں آقا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. فوراً باہر تشریف لائے. دیکھا آقا چلے آئے. دست سلام محبت کیا. عرض کیا آقا آج کس کے مقدر کا میراج ہونے والا؟ میرے آقا یہ عزت کسے بخشنے جا رہے ہیں؟ میرے آقا مجھ غریب کو عزت نہ بخشیں. حضور مجھ غریب کے مہمان نہ بنیں گے. حضور میرے یہاں تشریف نہیں لائیں گے. حضور مجھے عزت بخش دیا جائے, مجھے نواز دیا جائے. حضور تشریف تو لائے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ایوب میں تنہا نہیں بیٹا, میں اکیلے نہیں ہوں, میرے ساتھ تو اتنے سارے لوگ ہیں. حضرت ابو ایوب سارے مسکرا دیتے ہیں. اے میرے آقا اور اس کے ساتھ آپ ہو اسے فکر کی ہے. آپ دیتے چلے جائیں گے میں کھلاتا چلا جاؤں گا. آپ عطا کرتے چلے جائیں گے میں کھلاتا چلا جاؤں گا. رات گرامی اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری تمام صحابہ کی چہرے کا جائزہ اندازہ کر دیا. رمضان کا زمانہ آنے والا ہے نا, مسلمانوں ہم لوگ عصر کی نماز پڑھنے مسجد جب جاتے ہیں تو روزے دار
چاہے جتنا وضو کر کے آیا ہونا، روزے کا نور اس کے چہرے سے آ رہا ہے، دیکھنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ روزے دار مسلمان ہے، لیکن کھایا حضرات گرامی جب آتا ہے نا، چاہے جتنا منہ رومال سے خشک کر کے آئے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ دن بھر کا کھایا کیا پہلوان، اندازہ ہو جاتا ہے، چہرہ بتا دیتا ہے۔ لہذا حضرت ابو ایوب انصاری دیکھ لیا کہ یہ سارے کے سارے کئی دن کے بھوکے لگے، بیٹھالا اور اپنے باغ میں چلے جاتے، بہت سا کوئی ہوتے تشت ملاتے ہیں صحابہ کے درمیان، پھر بارگاہ مصطفیٰ میں آپ عرض کرتے آتے سرکار تھوڑی دن رحمت فرما لینا تو میں ابھی روٹی اور بوٹی کا انتظام کر دیتا، اللہ نے اجازت فرما۔ حضرت ابو ایوب انصاری جاتے ہیں، بکری ذبح کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، جب گوشت اور روٹی تیار ہو گئی، دسترخوان لگایا، ایک تشت میں روٹی، ایک تشت میں گوشت لا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ نوجوانوں توجہ چاہتا ہوں، کتنے غربت میں سلام اللہ علیہ، جب اللہ کے رسول کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری نے رکھا ہے نا، میرے آقا نے کان کو چھٹایا، دیکھا کہ روٹیاں ہیں، دوسرے میں بوٹیاں، آقا نامدار ایک روٹی نکالتے ہیں اور دو روٹی نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد پکا ہے اوپر اٹھایا، اٹھانے کے بعد ارشاد فرماتے ابو ایوب اگر تمہیں اجازت دے تو نا تو میں ایک روٹی اور دو بوٹی فاطمہ کے لیے بھیج، میری فاطمہ نے 3 دن سے کچھ نہیں، یہ کیسے کہ میں خود کا فاطمہ بھوکی رہے، یہ حالت ہے مسلمان اتنے غربت پر مار چھڑا۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے کئی دن ہو گیا، شدت بھوک سے حالت غیر ہو رہی تھی، دل بیٹھا جا رہا، خیال آیا کہ چلوں آج مسجد چلوں گا نا تو حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شان یہ ہے کہ اگر کھانے کے وقت میں تم سے ملاقات کر لیتا، کوئی سوال کرتا تو اس کا وہ جواب نہیں دیتے بلکہ باتوں کو اٹھا کر گھر لے کر چلے آتے، اور جب تک اسے کھلاتے رہے سوال کا جواب نہیں دیتے۔ آج ہی میرا انتظام ہو جائے، حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو ہریرہ مسجد نبوی میں نماز ادا کی، ارشاد فرماتے کہ نکاح کی وجہ سے میں کھڑا نہیں ہو رہا تھا، بھوک کی وجہ سے دل بیٹھا تھا، مسجد نبوی کے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا، دیکھا حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، آگے بڑھا کہا سرکار یہ آتے ایسا کیسے ہے؟ انہوں نے بڑی تیزی سے بتا دیا، بتا کر نکل گئے۔ آج ہم ہوتے ہیں نوجوانوں تو فوراً خیال آ گیا کہ ابو بکر کے یہاں لگ رہا کہ بریانی بنی ہے، کبھی ہمیں نیگیٹو تھنکنگ کا ہمارے اندر سوچ پیدا ہو گیا، ہر اچھی بات میں بھی ہم اپنا پہلو تلاش کرتے ہیں، جبکہ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ اچھے لوگ جو ہوا کرتے ہیں نا وہ بری بات میں بھی اچھا پہلو نکالتے ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھی باتوں میں بھی برا پہلو تلاش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں بات سمجھ میں آ گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے حبیب بھی نہیں بنا، اگر بنا ہوتا نا تو وہ ہر گھر مجھے چھوڑ کر نہیں بنا۔ میں منتظر رہا کہ حضرت عمر آئے، میں نے حضرت عمر کو سلام کیا، ان سے بھی پوچھا حضور یہ آتا ہے کہا یہ آتا، انہوں نے بھی بتا دیا، وہ بھی نکل گئے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اب کیا کروں، اتنے میں اللہ کے رسول کی جاتی سرکار تشریف لائے، میں آقا کی بارگاہ میں گیا، کہا سرکار یہ آیت مقدسہ کیسے میرا نبی اتارا ہے، وہ تو دل کی دھڑکنوں کو جاننے والا ہے، وہ میں جیسے میں نے سوال کیا نہ مسکرانے لگے، کہا ابو ہریرہ تمہیں اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ابھی کھانے کی ضرورت ہے، چلو میں تمہارے حضرت ابو ہریرہ کو لے کر در دولت پر آئے، باہر کھڑا کر پردہ رسالت ہٹائے، اندر داخل ہوئے، آواز لگائے گھر میں کچھ ہے؟ ابو ہریرہ ہے کئی دن سے انہیں کھانے نہیں ملا،
ام المومنین نے جواب دیا یا رسول اللہ آپ نے بھی تو 3 دن سے نہیں کھایا حضور فلاں صحابی رسول کو خبر ہوئی انہوں نے آج کے لیے ایک پیالہ دودھ بھیجا ہے سرکار آپ خود پی لیں آپ کو اللہ کے رسول نے فرمایا میں میری زندگی نہ کھاؤں نہ پیوں تو مجھ پر کوئی فرق نہیں لاؤ ابو ہریرہ کو رکھ کے دیتا ہوں اللہ کو لے کر پیالہ باہر آئے حضرت ابو ہریرہ جیسے پیالہ دیکھتے ہیں آگے بڑھے اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ صرف تم ہی بھوکے نہیں بلکہ مہمان میرے مہمان خانے میں چلے جاؤ اصحاب صفہ کی چبوترے پر چلے جاؤ وہاں جتنے بیٹھے ہیں نا سب کو بولا لاؤ سب نے کہیں نہیں سے کچھ نہیں کیونکہ وہ سب میرے مہمان ہیں ہمارے یہاں بنا ہی نہیں حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ یا اللہ یہ 3 دوست اتنے سارے لوگ وہاں تو بہت سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں ایک دو نہیں سینکڑوں لوگ ہوا کرتے ہیں اگر سب آپ آنا تو ایک پیالہ دودھ اگر انگلی ڈال کر نکالے گا سارا دودھ ختم ہو جائے پینا تو الگ سی بات تھا لیکن دل نے فوراً آواز دیا ابو ہریرہ تو کیا سوچ رہا ہے ارے پلانے والے ساتھی کوثر ہے وہ چاہے تو دنیا کو رہنا اسی خیال سے میں آگے بڑھا یہ اصحاب صفہ کی چبوترے پر تو ایک دو نہیں 70 لوگ پہلے سے میں نے سب کو بلایا کہا چلو اللہ کے رسول نے بلایا 70 کو لے کر آیا اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ اللہ سب بیٹھ گئے اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ دائنے جانے شروع کرو میں پیالہ لے کر گیا کہ انہوں نے پینا شروع کیا جب منہ ہٹاتے اللہ کے رسول فرماتے اور پھر پینا شروع کیا پھر منہ ہٹاتے پھر اللہ کے رسول فرماتے اور اخیر میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں ایک گھونٹ کی گنجائش نہیں ایک گھونٹ پیوں گا سارا منہ سے باہر آ جائے گا میرے آقا ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ پیالہ دوسرے کی طرف بڑھا تھا میں ڈرا سیما ہوا آگے بڑھا پیالہ لیتا ہوں تو یہ صحابہ کی مقدس جماعت میری نگاہوں نے مشاہدہ کیا دودھ بھرا کر گیا ایک قطرہ دودھ بھی کم نہیں ہوا میں نے 70 کو پیا یہ غربت کے حالت مسلمان اتنے غربت میں پروان چڑھا لیکن شان کیا تھی جہاں بھی اللہ کی رحمت کو آواز دیتا تھا اللہ کی مدد ان کے ساتھ دریاؤں میں پکار دیتا تھا وہاں اللہ کی مدد پہنچ رہی تھی بیابانوں میں آواز دیتا تھا وہاں اللہ کی مدد رہنمائی کر رہی تھی جنگلوں میں اگر اللہ کی رحمت کو آواز دیتا تھا اللہ کی مدد وہاں پہنچ جایا کرتی تھی تاریخ گواہ ہے حضرت سعد بن وقاص ہے 500 مسلمانوں کو لے کر قلعہ کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں جب چلنے لگے تو حضرات گرامی 5 غربت دیتے 500 گھروں کا جائزہ لیا پوچھا کہ تمہارے گھر میں کسی گھر میں ایک ایکسٹرا برتن ہے ہائے نہ غربت 500 گھروں کا جائزہ لیا گیا تو 500 گھر میں ایک گھر ایسا ملا جس میں 2 پیالے کیا حضور میرے ہاں 2 پیالہ کا ایک سے گھر کا کام کر سکتا ہے ایک لاؤ ہم 500 مسلمان اسی میں پانی حضرت سعد بن وقاص نے پیالہ لیا لکڑی کا پیالہ تھا تھیلے میں رکھا حضرت ابن حذیفہ کے حوالے کیا کیا ابن حذیفہ سنبھال کے رکھ رہے ہیں راستے میں کسی کو ضرورت پڑ جائے نا تو پیالہ حضرت ابن حذیفہ لے کر چلے قافلہ روانہ نوجوانوں دریائے دجلہ کو پار کرنے کے بعد حضرت سعد بن وقاص نے آواز دیا ابن حذیفہ ذرا پیالہ مجھے دو تو صحیح حضرت ابن حذیفہ جب تھیلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو غربت ایسی تھی تھیلہ اتنا پوشیدہ تھا اتنا پرانا تھا کہ پیالے کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکا اس کا پیدا کے راستے میں پھٹ گیا پیالہ کے راستے ہائے غربت کہا سرکار غضب ہو گیا میرا پیالہ راستے میں گر گیا کہا ابن حذیفہ اندازہ ہے کہاں گرا ہوگا کیا حضور دریائے دجلہ میں نے فلاں صحابی رسول کو یا تو دریائے دجلہ میں گیا ہو یا انہوں نے راستہ میں گیا کہا چلو زیادہ دور نہیں آئے ہیں چل کر دیکھے نوجوانوں ایک پیالہ کی خاطر مائلوں پھر پیدل کر رہے لوٹ آئے اور لوٹنے کے بعد پورے راستے میں کہیں پیالہ نہیں ملا پھر دریا کیا ہوگا کیا پھر تو دریائے دجلہ میں گیا
500 مسلمان دریا دجلہ کے ساحل پر آتے ہیں. مسلمان نے کہا یاد ہے نا کیا حضور میں نے دریا دجلہ میں فلاں کو دیا تھا, کیا پھر تو اسی پہ گیا. دریا کے ساحل پہ کھڑے ہوئے اپنے گھوڑا کو ہاتھ میں لیتے ہیں, آواز لگاتے ہیں دریا دجلہ سن, ہم غریب مسلمان ہیں, ہم دیار غیر میں آئے ہیں دولت کے لیے نہیں, ثروت کے لیے نہیں, سرمایہ کے لیے نہیں, ہم دین کی تبلیغ کی خاطر دیار ہیں. ہم ماں باپ سے جدا ہوئے ہیں پرچم اسلام کو بلند کرنے کی خاطر. ہم غریب مسلمانوں کا پیالہ تیرے اندر چلا گیا ہے, دریا دجلہ کان کھول کر سن لے, اگر تو نے مسلمانوں کا پیالہ نہیں لوٹایا تو ہم مسلمانوں کا کوڑا ہوگا, تیرا سیدھا ہوگا, اتنا ماریں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گی, قیامت تک تم ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے. تاریخ گواہ ہے جب غریب مسلمان نے دریا دجلہ کے ساحل پہ للکارا ہے تو آپ کا پیالہ اچھلتا کودتا ہوا حضرت سعد بن وقاص کے قدموں پر آ کر گر جاتا ہے. ابھی دشت و دشت ہے, دریا میں چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا کے گھوڑے. یہ ہماری شان, یہ ہم تھے. غربت کی زندگی تھی, اس کے بعد بھی جہاں بھی اللہ کی رحمت کو آواز دیتے تھے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. کیا آپ کو تاریخ یاد نہیں؟ حضرت عاصم بن عمر ہے, 500 مسلمانوں کو لے کر چلے قلعہ کو فتح کرنے کے لیے. وقت 42 دن گزر گیا, اسلامی پرچم نہیں لہرا سکتے, کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا, مجاہدین کے پیاسے دشمنوں سے مقابلہ کے لیے روز جا رہے ہیں. جوان ہوتا ہے, جوانوں اپنے کمانڈر سے کہا کہ ہم لوگ پھر پیاسے کب تک لڑتے رہیں گے, چلے سپہ سالار اعظم سے چل کر ملے, بتایا جائے, حالات کو پیش کیا جائے, یوں ہی بھوکے پیاسے کب تک لڑتے رہیں گے, لہذا ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام ہوگا. تمام مجاہدین حضرات گرامی جب کہتے ہیں تو کمانڈر نے کہا سنو, اس وقت نہیں, دشمنوں کو پتہ چل جائے کہ خانہ جنگی شروع ہو گیا, یہ آپ اسی میں لوگ لڑ رہے ہیں. جب سب ہو جائے گا نا تو رات کی تاریکی میں ہم اپنے سپہ سالار اعظم کے بارگاہ میں چلیں گے اور چل کر انہیں بتائیں. رات کی تاریکی گہری ہوگی, ہر سناٹا ہی سناٹا ہے. 499 مجاہدین نکلتے ہوتے اور سب حضرت عاصم بن عمر کے خیمہ کے قریب جام. لیکن اگر اتفاق کی جیسے خیمہ کے قریب پہنچے, اندر سے رونے کی آواز آ رہی, سکنے کی آواز آ رہی, کوئی رو رہا ہے. مجاہدین ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, کہا یہ تو ہمارا کمانڈر بڑا بہادر ہے, بڑا دلیر ہے, لیکن وہ کیوں رہا ہے؟ پردے سے کان لگایا تو آواز آ رہی, میرے مولا ہم نے گھر کو چھوڑا ہے, دروازے کو چھوڑا, آرام و آسائش کو ترک کیا, دولت کے لیے نہیں, سرور کی خاطر نہیں, مولا ہم دیار غیر کے پرچم اسلام کو لہرانے کی خاطر آئے ہیں. میرے معبود ہماری آبرو اب تیرے ہاتھ ہے, میرے مولا ہمارا خزانہ خالی ہو گیا ہے, لیکن تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, تو اپنے خزانے کے وہ ہماری مسلمان پر. اب تمام مجاہدین ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کیا ہم شکایت لے کر آئے تھے, ہمارا مالک اپنے مالک کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر ہمارے خوشیوں کی بھی, اب کیا شکایت کریں؟ لیکن سب وہی کھڑے حضرت عاصم بن عمر دعا سے فارغ ہوئے, اندازہ ہو گیا کہ باہر لوگ کھڑے ہیں. پردے کو ہٹایا تو دیکھا کہ تمام مجاہدین دروازے کھڑے ہیں. پوچھا مجاہدین اس رات میں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب کسی میں ہمت نہیں ہو رہی کہ کہا جائے کہ حضور ہم بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, ہمارے کھانے کا انتظام کیجیے. سب بالآخر ایک مجاہد نے کہا کہ ہم بتانے آئے ہیں کہ ہمارے خزانہ بالکل خالی ہو گیا ہے. کیا خزانے میں کچھ بھی نہیں؟ کہا حضور ایک پشت جو کا آٹا بھی نہیں, سرکار خزانہ کھجور بھی نہیں. کہا خزانہ خالی ہے؟ کہا ہاں سرکار خزانہ خالی ہے. آپ مسکراتے تھے اور مسکراتے ہوئے جواب دیا, پیارے جاؤ آرام سے سو رہو, تمہارا خزانہ خالی ہے, ہمارے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں.
اللہ کی بنائی دنیا بہت بڑی ہے، تم مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، جاؤ تم آرام کرو، صبح میں جنگل جاؤں گا، دشمنوں کی بکریوں کو ہکا کر لاؤں گا، ذبح کروں گا، سیخ لگاؤ گے، کھاؤ گے، پھر نکل گا۔ تمام آج کا نوجوان ہوتا بگڑ جاتا کہ مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں، بھوک سے مر رہا ہے تو مسکراہٹ آتی ہے۔ لیکن کیسے مسلمان نے یقین تھا کہ ہمارا کمانڈر مسکرا رہا ہے تو کچھ تو ہے کہ پردہ ہے، یقیناً سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب آگے نماز صبح سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عاصم بن عمر جنگل میں چلے جاتے، پورے دن سہارا کرتے رہے، جنگل جنگل سارا بیابان گھومتے رہے۔ مسلمانوں بکری تو بکری ہے، بکری کا ایک بچہ بھی نہیں آیا۔ سورج غروب ہو گیا، باپ نے ناخواستہ نا امید ہو کر خیمے کی طرف پلٹنے، جب خیمے کی طرف پلٹے ہیں تو ایک آواز آتی ہے، عاصم بن عمر، ارے تم خیمہ کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ پیچھے پلٹو۔ حضرت عاصم پیچھے پلٹے، آواز ملی لیکن کوئی آواز دینے والا نہیں ملا۔ حضرت عاصم پریشان کیا، اللہ یہ آواز کس کی ہے؟ لیکن دل نے آواز دیا، دن بھر بکری کے چکر میں رہے، تمہارے دل کی آواز تمہارے کانوں تک آ رہی، کوئی آواز نہیں دے رہا آگے۔ پھر آگے بڑھے، پھر وہی آواز آتی ہے، عاصم بن عمر، ارے تم خیمہ کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ پیچھے پلٹو۔ حضرت عاصم پھر پیچھے پلٹے لیکن کوئی نظر نہیں آیا، پھر آگے بڑھے، جب تیسری بار آگے بڑھتے ہیں آواز آتی ہے، عاصم بن عمر، ارے مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ جب سارا دروازہ بند ہو جاتا ہے نا تو مومنوں پر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، تم اسی پہاڑی کے پیچھے چلے آؤ، اللہ کی رحمت پر آؤ۔ حضرت عاصم بن عمر پلٹے، پہاڑی کے پیچھے گئے، جیسے پہاڑی کے پیچھے پہنچے دیکھا بہت ساری بکریاں دوڑتی چلی آ رہی ہیں، ان ساری بکریوں نے حضرت عاصم بن عمر کو چاروں طرف سے گھیر دیا۔ حضرت عاصم پریشان ہے، یا اللہ یہ بکریاں کس کی ہیں، یہ بکریاں کس کی ہیں؟ پریشان تھے، آواز دینے والا کون تھا؟ اتنے میں رب غیبی ہوتی ہے، اتنے میں رب قدیر نے بکریوں کو قوت گویائی عطا فرما دی، بکریاں انسانی آواز میں آواز دیتی ہے۔ اے عاصم بن عمر، اگر تم 500 انسانوں کو لے کر اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آ سکتے ہو تو ہم سب تمہارے دشمنوں کی بکریاں ہیں، 500 بکریاں تم مسلمانوں کے قدم پر مرنے کے لیے تیار ہیں، تم اپنے ساتھ لے چلو، ہم ساری بکریاں قربان ہونے کے لیے دشت پہ دریا بھی نہ چھوڑے، بحر ظلمات میں دوڑا مسلمانوں کی شان ہماری تھی، لیکن یہ کب جب ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اس کے رسول کی پیروی کر رہے تھے، غربت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن دو اصل ہتھیار ہمارے ہاتھ آئے، جب تک ہمارا قبضہ اس ہتھیار کا رہا، کسی مائی کے لال کے اندر ہمت نہیں تھی جو ہماری نگاہوں سے نکائے۔ اب یہ ہتھیار ہے کیا مسلمان؟ تو مسلمان امریکہ کے بنے بنے میزائل کا محتاج نہیں، جاپان کے بنے ہوئے AK-47 کا محتاج نہیں ہے، مسلمانوں کا ہتھیار اللہ کا خوف ہے، رسول کی محبت ہے۔ جب تک اس پر ہمارا قبضہ رہا ہم زندگی کے ہر لہذا مسلمانوں ضرورت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کیا، اللہ رسول کے فرمان کے سانچے میں زندگی کریں، شریعت کے مطابق زندگی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ آج ہمارے نوجوان آفر کے پیچھے بہت اتنا دوڑتے ہیں، حضرات گرامی ایک درجن پوائنٹ گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن دیکھا فلم کارڈ کا ایک کے ساتھ ایک فری مل رہا ہے نا، تو حضرات گرامی آفر کے پیچھے دوڑ کے 2-4 مہینے، جبکہ اس کا آفر بنا سکتا ہے نا، وہ اپنے وعدے سے نکل سکتا ہے۔ یہ آفر کا مہینہ آنے والا 70% کا آفر، 1 کروڑ تمہیں 70 گنا اس میں دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان 1 روپیہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تمہیں 70 گنا جبکہ فلپکارٹ کا وعدہ غلط ہو سکتا ہے، رب قدیر کا وعدہ غلط نہیں۔ ضرورت یہ ہے
کہ نماز کی پابندی کریں، آنا جانا لگا رہے، دن بھر میں 5 بار چکر لگا کرتے ہیں۔ جس گھر میں 5 بار جائیں گے اس سے تعلقات کتنے اچھے ہو جائیں گے، رشتہ کتنا مضبوط ہو جائے گا، اور جب آنا جانا لگا رہے گا، حاضری بنتی رہے گی، رشتہ پور رہے گا، تو حضرات گرامی حاضری بے حاضری قبول ہوگی، معاملہ طے ہو جائے گا۔ لیکن پہلے آنا جانا تو شروع کریں، رشتہ مضبوط تو کریں۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ کامیابی کامرانی ہمارے کی کریں، ہمیں کسی اور سے شکایت نہیں ہے، شکایت ہے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں سے شکایت ہے کہ آج بھی ہمیں براہی نہ پیدا کر سکتی ہے اندازہ اپنے اخلاق کردار کیریکٹر سامنے دنیا کرتی ہے۔ اسلام تلوار کے طور پر پھیلا ہے، میرے پیارے اسلام تلوار سے نہیں، اگر وہ کہتے ہیں نا تو ان کے نظریے میں ہمارے نظریے میں فرق ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام لوہے کی تلوار سے پھیلا ہے، میں کہتا ہوں نہیں پیارے، اسلام تو رسول کے اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے، رسول کے کردار کی تلوار سے پھیلا ہے، رسول کے کیریکٹر کی تلوار سے پھیلا ہے۔ آج وہی کردار وہی کیریکٹر اپنا لے تو کامیابی کامرانی ہمارے کی کرنی ضرورت یہ ہے مسلمانوں کہ ہم میں ہر ایک دوسرا دوسرے کی عزت کرے، اپنے علماء کی ائمہ کی بزرگوں کی عزت کرے، نگیٹو تھنکنگ غلط سوچ اپنے اندر سے بند کرتے ہیں۔ جب ہم عزت کریں گے تو اللہ ہمیں عزت کرتا ہے، جب ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو حضرات گرامی ہم عزت والے ہوں گے۔ کبھی کوئی عزت دار کسی کو ذلیل نہیں کیا، ذلیل لوگ یہ ہم آپ عزت تو آپ چھوٹے ہو اپنے بڑے اب بڑا ہے چھوٹے سے پیار اور محبت کرے، بڑا ہے جب کچھ بول دیتا ہے تو بڑے کو اللہ نے بڑا بنایا، اسے اختیار ہے وہ بول رہا ہے، بولنے دیجیے۔ آپ درگزر کر چھوٹا ہے تو چھوٹے تو غلطی کے لیے پیدا ہی ہوئی ہے، بچوں سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، ہم اسے معاف کر دیں، اسے معاف کرنے کی عادت ڈال دیں۔ کوئی کسی کو اگر کچھ کہتا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر ہم معاف کرتے چلے جائیں، کرو مہربانی مہربانی پر خدا مہربان ہوگا۔ اگر یہ طریقہ اپنا لیں تو کوئی غصہ نہیں ہے، ہماری کوئی عزت ہمیں آگے نہ ہو۔ اتنا ضرور کریں جب کھائے حلال، جب سچ بولے، پیشانی جو سجدہ کے لیے تڑپ رہی ہے عشق رسول کے ساتھ رب کی بارگاہ میں، نماز کی پابندی کرے، مسجدوں کو آباد کرے، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا، مسجدوں کو بھرے، اللہ ہمارے گھروں کو بھرے گا۔ ہم میں سے ہر چھوٹا اپنے بڑے بڑے کرے، ہر بڑا اپنے چھوٹے کو شفقت اور محبت کے نگاہ سے دیکھے، اپنے علماء کی ائمہ کی بزرگوں کی عزت کرے، اتنا کریں گے اللہ ہمیں عزت عطا کرے گا، ہم دونوں جہان میں کامیاب کامران ہو جائیں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی عبداللطیف صاحب نے اس مقصد سے بند کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو گلشن کی شادابی کو قائم و دائم رکھے، بچوں کو اور ان کے پوتا پوتیوں کو رب کریم سے عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کے رزق میں کاروبار کرے۔ جو لوگ اس وقت میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے جائز تمناؤں کی تکمیل فرمائے، ہمارے اور ہمارے علماء کی علم عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تب پر رحم کیا جائے گا، ورنہ رحم و کرم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب تک نوجوانوں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے، اللہ کا فضل ہم پر ہوتا رہا، جب سے اطاعت کا لگن ہمارے اندر سے ختم ہو گیا، دنیا میں ذلیل و خوار اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اس آیت مقدسہ پورے